وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک تھا۔ اس نے موجودہ عراق، یمن، مصر اور حجاز جیسے دیگر علاقوں پر 1174 عیسوی میں حکمرانی کی۔ اتنے بڑے حکمران ہونے کے باوجود بھی وہ حج نہ کر سکا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ بیت المقدس کو یہودیوں کے ہاتھوں سے آزاد کیا جائے۔ مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا مجاہد صلاح الدین ایوبی، جس کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، سلطان 1138 عیسوی میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ سلطان صلاح الدین نسلاً کرد تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے بچپن کے دور میں بغداد کے علاقے میں ایک بڑھئی موجود تھا، جس نے اپنی محنت اور مہارت سے ایک خوبصورت گنبد تیار کیا تھا، جو بغداد میں ہر آنے اور جانے والوں کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس لیے بغداد کے کئی امیر ترین لوگوں نے بڑھئی سے گنبد کو خریدنا چاہا، لیکن بڑھئی بیچنے سے انکار کرتا اور کہتا کہ یہ گنبد میں نے مسجد اقصی کے لیے بنایا ہے اور مسجد اقصی پر ہی لگے گا۔ لوگ اس سے کہتے کہ مسجد اقصی تو یہودوں کے قبضے میں ہے، تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے؟ لیکن بڑھئی سب کو یہی کہتا کہ ایک نہ ایک دن ایک شخص ضرور آئے گا جو بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کرے گا۔ اور یوں چلتے چلتے گنبد کی کہانی عراق میں پھیل گئی اور تکریت میں صلاح الدین ایوبی کو بھی اس کی خبر لگی۔ صلاح الدین نے بڑھئی کی مہارت سے زیادہ اس کی جذبات کی قدر کی اور اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ ایک نہ ایک دن مسجد اقصی کو یہودیوں کے ہاتھوں سے آزاد کروں گا۔ صلاح الدین ایوبی شروع میں سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیرکوہ صلاح الدین کے چاچا تھے۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 1187 عیسوی میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا۔ اسی زمانے 1193 عیسوی میں انہوں نے یمن کو بھی فتح کر لیا اور نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہو گئے۔ صلاح الدین کی سب سے بڑی خواہش مسجد اقصی کو یہودیوں کے ہاتھوں سے آزاد کرنا تھا۔ مسجد اقصی تاریخی شہر یروشلم میں موجود تھا، جس کو مسلمانوں نے بہت پہلے ہی فتح کیا تھا، لیکن اس کے بہت عرصہ بعد ایک بڑی جنگ نے مسجد اقصی کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین لیا، جو یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی تھی، جس میں 60,000 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اس دوران ہر طرف خون ہی خون تھی اور مسجد مسلمانوں کی خون اور کٹے ہوئے اعضاء سے بھرے ہوئے تھے۔ اس جنگ میں طرابلس میں موجود مسلمانوں کی سب سے بڑی لائبریری کو بھی جلا دیا گیا، جس میں سائنس اور فلسفے پر مشتمل قریب 19 لاکھ کتابیں موجود تھیں۔ لیکن اس کے ٹھیک 88 سال بعد جب صلاح الدین سلطان بن گیا تو 1186 عیسوی میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ مدینہ منورہ پر حملے کے غرض سے حجاز مقدس پر حملہ کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے خطین میں اسے گھیر لیا۔ سلطان نے یہاں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتش ماحول میں 1187 عیسوی کو خطین کے مقام پر ایک تاریخی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنی ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کیا۔ دراصل رینالڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کیا کرتا تھا اور سلطان ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اتحادی بادشاہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جیسا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے، لیکن یہاں رینالڈ کے جرائم بہت سنگین تھے۔ چنانچہ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج مسیحی علاقوں پر چھا گئے۔ جنگ خطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کرنے کے لیے ایک بڑی جنگ کی شروعات کی اور عیسائیوں پر غالب آ گیا۔ اس ایک ہفتے کی خونریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ صلاح الدین نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کی تیار کردہ منبر اپنے ہاتھوں سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش صلاح الدین کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ دوران حاضر سارے عیسائیوں کے سر نیچے تھے اور ڈر کے مارے کہہ رہے تھے کہ اب ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی اور بچے یتیم ہو جائیں گے، لیکن صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے وقت مسیحی افواج نے کیے تھے۔
صلاح الدین ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو زندہ کرتے ہوئے سارے عیسائیوں کو معاف کیا اور سب کو فدیے کی رقم ادا کرنے کو کہا، اور جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین اور اس کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 ہجری سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا، ہر طرف لڑائی کی تیاری ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجیں پر فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگے۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل کے نام سے بھی مشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپ آگسٹس اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھا۔ مسیحی دنیا نے اس قدر لاتعداد فوج ابھی تک فراہم نہ کی تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عکا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین نے تنہا عکا کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، لیکن صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل مدد پہنچ رہی تھی۔ ایک معرکے میں 10,000 مسیحی قتل ہوئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا، لیکن چونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی طرف دست تعاون نہ بڑھایا اور صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے سلطان اور اہل شہر کا تعلق بھی ٹوٹ گیا تھا، اس لیے سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو مدد نہ پہنچا سکا۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امن کے وعدے پر شہر کو صلیبیوں کے حوالے کر دینے پر آمدگی اظہار کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا جس کے مطابق مسلمان نے 2 لاکھ اشرفیہ بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور صلیب اعظم اور 500 مسیحی قیدیوں کی واپسی کے شرائط طے کرتے ہوئے مسلمان نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ تمام اسباب لے کر شہر سے نکل جائے، لیکن رچرڈ نے بداہدی کی اور محاصرین کو قتل کر دیا۔ عکا کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسکلان کا رخ کیا۔ اسکلان پہنچنے تک مسیحیوں کا سلطان صلاح الدین کے ساتھ 11 بار مقابلہ ہوا۔ سلطان نے جوامردی اور بہادری کا درخشندہ مثالیں پیش کی، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی، لہٰذا سلطان کو پاسپائی اختیار کرنی پڑی۔ واپسی پر سلطان نے اسکلان کا شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس دوران میں صلاح الدین نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کیے، کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لو لشکر کا بڑی جرت اور حوصلہ سے مقابلہ کیا کہ صلیبیوں کے ہوش اڑ گئے، اور جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہوا جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے عکا شہر کے مسیحیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ رچرڈ شیردل سلطان کی فیاضی اور بہادری سے بہت متاثر ہوا، اور جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا، اور تقریباً 6 لاکھ مسیحی ان جنگوں میں کام آئے۔ صلاح الدین بڑے بہادر اور فیاض قسم کے انسان تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے مسیحیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیحی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ اتنے بڑے حکمران ہونے کے باوجود ان کے پاس اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو حج کرنے کی بہت تمنا تھی، لیکن مالی تنگی اور مصروفیات کی وجہ سے اس کو بیت اللہ کی سفر نصیب نہ ہوئی، اور 1193 عیسوی 589 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی انتقال کر گئے۔ مورخین کے مطابق صلاح الدین ایوبی کے انتقال کے بعد ان کے پاس صرف 47 درہم برآمد ہوئے، جو ان کے کفن دفن کے لیے بھی ناکافی تھے۔ چنانچہ دمشق کے قاضی نے ان کی تدفین کے اخراجات ادا کیے اور موجودہ دارالحکومت دمشق کے مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد پہلی جنگ عظیم میں عیسائیوں نے پھر سے مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا، اور یوں مسجد اقصی اور فلسطین آج بھی کسی صلاح الدین ایوبی کے منتظر ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔